السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آصف اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم آپ کو ایک واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو کہ بنی اسرائیل کے ایک آدمی کا ہے، جس سے ہمیں ایمانداری اور وفاداری کا سبق حاصل ہوتا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ امانت داری اور وفاداری کا ایک ایمان افروز واقعہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کیا کہ اس نے بنی اسرائیل کے کسی آدمی سے کہا کہ اس کو 1000 دینار ادھار کے طور پر دے دیے جائیں۔ بنی اسرائیل کے اس آدمی نے کہا کہ گواہ لے آؤ تاکہ میں ان کو اس معاملے پر گواہ بنا لوں۔ اس نے کہا کہ میرے لیے اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے۔ اس نے کہا کہ اچھا پھر کوئی کفیل لے آؤ۔ اس نے کہا کہ میرے لیے اللہ ہی کفیل کافی ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو سچا ہے۔ چنانچہ اس نے 1000 دینار مقررہ مدت کے لیے اس کو دے دیے۔ وہ شخص بحری راستے سے روانہ ہو گیا اور اپنی ضروریات کو پورا کیا۔ پھر اس نے سواری کے لیے کوئی کشتی وغیرہ تلاش کی تاکہ مقررہ مدت کے اندر اس کے پاس واپس پہنچ سکے، لیکن اس کو کوئی کشتی نہ مل سکی۔ چنانچہ اس نے ایک لکڑی لے کر اس کو جھیلا اور اس کے اندر 1000 دینار رکھ دیے۔ ایک رکا بھی اس صاحب کے نام رکھ دیا اور اس جگہ کو برابر کر کے مضبوطی سے بند کر دیا۔ پھر دریا کے کنارے آ کر یہ دعا کی، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میں نے فلاں شخص سے 1000 دینار بطور ادھار مانگے تھے۔ اس نے مجھ سے کفیل کا مطالبہ کیا تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی میرے لیے کفیل ہے۔ اس پر وہ راضی ہوا اور اس نے مجھ سے گواہ مانگے تو میں نے یہی کہا کہ میرے لیے اللہ ہی بطور گواہ کافی ہے۔ اس پر وہ راضی ہو گیا۔ میں نے اس کی رقم اس تک پہنچانے کے لیے خوب کوشش کی کہ مجھے کوئی کشتی مل جائے، مگر مجھے نہ مل سکی۔ میں اس امانت کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے وہ لکڑی دریا میں پھینک دی اور خود واپس چلا آیا اور اپنے شہر جانے کے لیے کوئی کشتی وغیرہ ڈھونڈنے لگا۔ ادھر وہ آدمی جس نے اس کا قرض دیا تھا دریا کے کنارے آیا کہ دیکھتے ہی کوئی کشتی اس کا مال لے کر آئی ہے یا نہیں۔ اچانک اس کو وہی لکڑی نظر آئی جس کے اندر مال موجود تھا۔ اس نے وہ لکڑی اٹھا لی کہ گھر میں ایندھن کے طور پر کام آئے گی، لیکن جب اس نے اس لکڑی کو کھولا تو اس میں مال اور ایک رکا دستیاب ہوا۔ پھر کچھ عرصہ کے بعد وہ شخص بھی آ گیا جس نے اس سے قرض لیا تھا۔ اس نے 1000 دینار پیش کیے اور کہا کہ خدا جانتا ہے کہ میں کشتی کی تلاش میں برابر کوشش کرتا رہا کہ تیرا مال تجھے دے دوں، لیکن اس کشتی سے پہلے اور کوئی کشتی مجھے مل نہ سکی جس پر سوار ہو کر حاضر ہو سکتا۔ اس نے کہا، تو نے میری طرف کوئی چیز بھیجی تھی؟ اس نے جواب دیا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس کشتی سے پہلے جس میں سوار ہو کر آیا ہوں مجھے کوئی کشتی نہیں ملی۔ اس نے کہا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تیرا اور میرا قرض ادا کر دیا ہے جو تو نے لکڑی میں رکھ کر بھیجا تھا، لہذا تو اپنے یہ 1000 دینار لے کر واپس جا اور اپنے گھر لوٹ جا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں جو سبق حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو ایک مدت کے لیے قرض دینا جائز ہے اور پھر اس کی پوری ادائیگی کرنا واجب ہے۔ تمام امور میں اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنا چاہیے۔ تجارت کے مشریات معلوم ہوئی، نیز معلوم ہوا کہ تجارتی معاملات زمانہ قدیم سے چلے آ رہے ہیں اور تجارت کے گھر سے ادھار لینا بھی جائز ہے، جبکہ انسان کو یقین ہو کہ اس کو ادا کر سکے گا۔ ثابت ہوا کہ بنی اسرائیل کے واقعات بیان کرنا جائز ہیں کیونکہ ان واقعات سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ سمندر اور دریا میں تجارت کرنا اور بحری سفر کرنا جائز ہے۔ انسان کو چاہیے کہ امانت، دیانت، صداقت اور خدا کے خوف جیسی صفات اپنے اندر پیدا کرے۔ قرض اور ادھار کے معاملے میں گواہ اور
کفیل کا مطالبہ کرنا جائز ہے۔ کم قیمت اشیاء جیسے لکڑی، کوڑا وغیرہ کہیں پڑا ہو تو اس کو اٹھا لینا اور اس سے فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔